اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت امیر المومنین، مراد رسول، دعائے رسول، وزیر رسول، خلیفہ رسول، محب رسول، رفیق رسول، یار مزار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو وہ فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جن کے لیے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمر کو اسلام میں داخل کر۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جن کے لیے اللہ کے حبیب نے خود دعا کی کہ اللہ اسلام کو جو ضرورت ہے عمر سے ذریعے پوری ہو سکتی ہے، وہ عمر کو مسلمان بنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور ایسے قبول کیا کہ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی وہ عظیم الشان حکومت قائم کی۔ آپ نے ایک عظیم نظام دیا دنیا کو۔ آج بھی یورپ میں عمر's لاء فالو کیا جاتا ہے۔ آپ نے پیدا ہونے والے بچوں کے وظیفے مقرر کیے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام کی باقاعدہ فوج تیار کی۔ آپ نے پولیس کا سسٹم دیا۔ آپ نے ویلفیئر کا سسٹم دیا۔ آپ نے مسافر خانے بنایا۔ آپ نے باقاعدہ ایک ویلفیئر سسٹم بنا کر دیا پوری مسلم امہ کو، بلکہ دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے آپ کا سسٹم۔ آپ کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فضائل صحابہ میں روایت موجود ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں، کہ عمر اچھا آدمی ہے، ابو بکر اچھا آدمی ہے۔ جیسے عربی کے الفاظ یہ نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے عمر اسلام قبول کیا شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے، شیطان عمر کے سامنے آتا ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیاطین اور جن جو جن ہے وہ عمر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر کی شان وہ ہے، حق کا ہی جو آواز ہے حضرت عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب کا نام ہے شعر علی و زبان نبی، شیخ تمام حمال بختری کی کتاب، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جو ہے وہ حق بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ حق بات اس کے اوپر اتارتا ہے۔ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جنتی سراج الاہل الجنہ، عمر جنتیوں کا نور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ممالک کو فتح کر کے چپے چپے پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری کر دیا۔ اللہ اکبر، چپے چپے فتح کر کے آپ نے اللہ کا ذکر جاری کر دیا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حسنین کریمین میں حضرت امام حسین نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کہ تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر روتے ہوئے گئے حضرت عمر کے پاس کہ دیکھے یہ حضرت حسین نے مجھے کیا کہہ دیا کہ آپ نوکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی کہا ہے، اگر ایسے ہی کہے تو جا کے لکھوا کے لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنے کفن پہ رکھ دوں۔ اللہ اکبر، کفن پہ لکھ کے بھی وہ آج انہیں رکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ وہ حضرت حسین کے نوکر ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت حسین کو دیکھ کر کہا، حضرت شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، حضور کی خوشبو، حضور کے باغ کے پھول، حضرت حسین کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو میرے سر پہ ہمارے جو بال ہیں، جو عزت آپ کو جو ہمیں ملی ہے وہ آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاندار جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کتاب تسمیہ و شیعہ سنی میں حضرت عمر کا ایک اور موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس مسجد میں علی ہو اس مسجد میں اور کوئی فتویٰ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ حضرت علی کے متعلق حضرت عمر فرماتے ہیں کہ علی جیسا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت تھی حضرت عمر کی اہل بیت سے۔ ہمیں بھی چاہیے حضرت عمر کے راستے پہ چلیں اور اہل بیت حضور کی محبت اپنے دل پہ رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے حضرت عمر کو ایسا اعزاز دیا کہ تا قیامت وہ حضور کے ساتھ سو رہے ہیں، تا قیامت حضور کے وہ ہو گئے، حضور ان کے ہو گئے۔ ساتھ صدیق اکبر، حجرے اماں عائشہ، حضرت اماں عائشہ کا بھی مقام اس سے کیا بلند مقام ہے کہ ان کے حجرے میں یہ 3 عظیم ہستیاں سو رہی ہیں۔ رسول کائنات، تاجدار کائنات، امام کائنات، خاتم النبیین، شفیع المسلمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آرام فرما رہے ہیں، ساتھ صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، ساتھ عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے حضرت عائشہ کی بھی عظمت و طہارت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے ان ہستیوں کی محبت ساتھ رکھیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت دلوں میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے کفن پہ
یہ لکھوا کے جائے کہ حضرت حسین کے نوکر ہے، حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں نجات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔